سلیم صاحب یقینی طور پر ایک عام آدمی کے لیے سادہ زبان میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے کیونکہ بہت تنقید ہو رہی تھی کہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی کی مینجمنٹ نہیں ہو رہی، جاوید چودھری صاحب نے بھی یہی بات کی، کیا صرف اس ریلیف پیکج کے آنے سے حکومت کی جو سیاسی کیپٹل کو ڈینٹ لگ رہا ہے یا وہ ختم ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے اس پر بریک لگے گی آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کو بریک لگانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور چونکہ اب ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے، بڑے اچھے بھلے سفید پوش لوگ جو ہے ان کے لیے بھی اب بنیادی ضروریات زندگی حاصل کرنا وہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایک انہوں نے کچھ وقت کے لیے ایک نمائشی چیز سامنے رکھ دی، لیکن مجھے یہ بھی پوری طرح میٹیریلائز ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہی کام ہے کہ آپ کی انکم 1 لاکھ تھی، میں نے گھٹا کے 50,000 کر دیا، اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو 2 مہینے کے لیے 60,000 دوں گا، یعنی اس کے ساتھ 10,000 ملا کے، تو آپ تو پھر بھی 40,000 خسارے میں ہے نا، اور وہ مستقل خسارے میں ہے، اور یہ 2 مہینے کے لیے ہو گیا۔ دوسری چیز کہ ابھی آپ نے اگر 2 کروڑ خاندانوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو چودھری صاحب کی ہسٹری اور عالمی اس پہ نظر ہوتا ہے، تو ایوریج اس وقت ایک خاندان کتنے افراد پہ مشتمل سمجھا جاتا ہے؟ 6 لوگ، ٹھیک ہے۔ تو عملاً وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی آدھی آبادی سے زیادہ کو کیا ہے، 13 کروڑ لوگوں کو، 13 کروڑ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو چودھری صاحب نے ہی، میں تو معیشت کو نہیں سمجھتا، جو معیارات انہوں نے بتائے، مثلا پہلے یہ کہ ڈالر کی ڈی ویلیویشن، تو ہمارے سامنے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہے کہ پورے زرداری کی حکومت میں 82 تھا، وہ نواز شریف کی حکومت میں 98 پہ ان کو زرداری کو 82 پہ ملا تھا، 2013 میں 98 تھا، 2018 میں 123 پہ ان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، ٹھیک ہے، آج 174 ہے۔ تو ان کے 5 سالوں میں -20 یعنی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں، اور ان کے ابھی 3 سالوں میں 42% ڈی ویلیویشن ہے پاکستانی روپے کی، ٹھیک ہے، وہ جو رک پھر بھی نہیں رہا، اور رک نہیں رہا، ایک تو یہ کہ یہ شرح بڑھ رہا ہے ڈالر کی ڈی ویلیویشن کی، تیز بھی ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں حکومتوں میں، ان کرپٹ، ان خراب حکومتوں میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی ڈی ویلیویشن جو ہے وہ 20% پہ رہی، اور ان کے اس میں جو ہے ابھی 3 سال میں 42 پہ رہی۔ دوسری چیز چودھری صاحب نے بتائی تیل کی قیمتیں، ٹھیک ہے، تیل کی قیمتیں جس رفتار سے، لیکن وہ کہتے ہیں خطے میں سب سے کم ہے ہماری تیل کی قیمت۔ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں، وہ خود جب وہ فواد چودھری صاحب فواد ایک تو دیکھیں، ان کا خیال یہ ہے کہ انٹرنیٹ ابھی نہیں آیا، اچھا لوگ سرچ نہیں کر سکتے، ان کو تو ادھر سے بنے بنائے وہ دیے جاتے ہیں نا۔ اب خطے کی میں بات کر لوں، خطے کی لاسٹ ایئر کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے، یہ تو اب طالبان آ گئے نا، افغانستان کا جی ڈی پی گروتھ پاکستان سے اچھا تھا، انڈیا اور باقی اس کو تو چھوڑے۔ اس سال کے لیے جو پروجیکشن ہے، تو انڈیا کا وہ ہمارے سامنے جو انفلیشن، یعنی باقی دنیا سے، چلو مغرب سے موازنہ نہیں کرتے نہیں، آج مغرب کی بھی ہمیں مثال دے رہے تھے، انڈیا میں 4.6%، سری لنکا 4.6%، بنگلہ دیش 5.9%، اور پاکستان 8%۔ حالانکہ یہ پریکٹیکلی 10%، ان میں کوئی بھی ملک وہ نہیں ہے جو خود تیل پروڈیوس کرتا ہے، یہ سارے وہ ہے کہ جو تیل امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دوسری چیز وہی بجلی کا ریٹ جو ہے وہ پہلے، مثلا یہ حکومت یہ بتا رہی ہے ہمیں بار بار کہ جی بجلی انہوں نے ضرورت سے زیادہ پیدا کی ہے، 3 سال میں یہ ان کے ٹرانسمیشن کے لیے بھی انتظام نہیں کر سکے کہ وہ پوری طرح یوٹیلائز ہو جائے، آج بھی کئی جگہوں پہ گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اچھا، تو بیسیکلی آپ یہ سر جاوید چودھری صاحب نے کہا بھی کہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، بہرحال حکومت کوشش کریے